هو صاحب السماء والأرض وصاحب الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ پاک خیر کا نزول فرمائے، اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دل میں آج بہت کچھ کہنے کے ارمان تھے، لیکن پھر سوچا کہ اسی راستے کو اپنایا جائے کہ جس راستے پر چلنے سے کوئی فائدہ ہو۔ جن راستوں پہ چلنے سے فائدہ کوئی نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہماری زبان میں، جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا پتہ پوچھ کے کیا کرنا ہے۔ جو ایک بات کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، سورہ حجرات کی، حجروں میں کیا ہوتا ہے اور حجروں میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا جو گاؤں میں گھر تھا اس میں ہماری بیٹھک نہیں تھی، اور میرے ابا جی مرحوم نے ساری زندگی میں بیٹھک بننے نہیں دی۔ آخر میں ایک دن فرمایا کہ بیٹھک میں اکثر نوجوان لڑکے چغلیاں، غیبتیں، بیہودہ گفتگو، تاش، پتے، سگرٹ، لچر گفتگو اور بیہودہ وقت بیٹھ کر ضائع کرتے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں گھر میں بیٹھک نہیں بننے دی۔ جن گھروں میں پہلے کبھی ڈیرا ہوتا تھا وہاں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ اب تو پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا، کافی سارے لوگ ان چیزوں سے بچ گئے، لیکن سورہ حجرات نے، میں اکثر آپ حضرات کے سامنے کافی عرصے سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں کی تھی، عرض کی تھی، آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ 8واں 9واں سبق ہے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے پہ تہمتیں نہ لگایا کرو۔ اکثر علماء نے معنی یہ کیا ہے، کچھ علماء نے معنی کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھا کرو، برا خیال نہ کیا کرو، دوسروں کے بارے میں بری باتیں مت سوچا کرو، کبھی اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیا کرو۔
دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں پر تہمتیں تلاش کرنا، دوسروں کے بارے میں برے گمان سوچنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کے بوٹے کو آگ لگا دے گا۔ دوسرے ایمان والے پر تہمت لگانے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے۔ گزشتہ جمعہ کہا تھا قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور آگے فرمایا تھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ بھی یہ گناہ اللہ کا نہیں کر رہے ہو، اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی جس کے بارے میں کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم ظلم کر رہے ہو۔ اور ظالم آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ کفر اللہ برداشت کر لیتا ہے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اور ایک ایمان والا ہو اور وہ ظالم ہو، اور ظالموں کی صف میں تو فرعون و نمرود کھڑا ہے، ابو جہل کھڑا ہے، نبی کے دشمن کھڑے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دشمن کھڑے ہیں، ایمان والوں کے دشمن کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اللہ کے ولیوں کے دشمنوں میں کھڑے، اللہ کے نیک بندوں کے دشمنوں میں کھڑے ہو گئے۔ ظلم اللہ کو گوارا نہیں، اور ظالم بندہ اللہ کو کبھی قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، دوسرے ایمان والوں کے بارے میں برا خیال کرنے سے۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ برا خیال کرنا دوسرے ایمان والے کے بارے میں یہ کبھی کبھی بندے کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اسے اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ اس سے معافی نہ مانگے، اور وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، اس سے معافی مانگنی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی اور گھروں کا بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ گھروں کے گھر برباد ہو گئے اس گناہ، معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا اس گناہ۔ مجھے اپنے اندر کا چھتیر نظر نہیں آتا، جو میرے اندر عیب کا چھتیر پڑا ہوا ہے، لیکن بال کے برابر دوسرے کا عیب میں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں۔ 100 نیکیاں ہیں دوسرے کے اندر، وہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ایک بال کے برابر مجھے عیب نظر آ جائے تو اس کو میں پورے محلے میں ڈھنڈورے کے ذریعے پیٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور وہ ہے کون؟ وہ میرا سگا بھائی ہے۔ وہ ہے کون؟ میری سکی بہن ہے۔ وہ ہے کون؟ میری رشتے میں بیوی ہے۔ وہ ہے کون؟ میری اولاد ہے۔ وہ ہے کون؟ میرا دادا پوترا ہے۔ وہ ہے کون؟ میری برادری ہے۔ اور بھائی برادری بھی نہ ہو تو وہ ہے کون؟ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک بندے میں 99 چیزیں کفر کی ہیں، 99 اور ایک چیز مسلمان کی ہے تو اسے بھی کافر نہ کہو۔ 99 چیزیں کافروں والی ہیں، ایک چیز مسلمان کی ہے، ایک علامت مسلمان، اسے بھی کافر نہ کہو۔
99 اس کے اندر اچھی باتیں ہیں اور ایک چیز بری نظر آ گئی، میں اسے ڈھول کی طرح بازار میں اور چوک کے اندر کھڑا ہو کے پیٹتا پھر رہا ہوں، اسی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ کسی کے اوپر میں نے تہمت لگائی اور اس کے اندر وہ ہے نہیں، تو قرآن نے کہا ہے کہ اس کو 80 کوڑے سزا لگاؤ۔ اچھا، شرابی کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ اندازے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 80 کوڑے سزا مقرر ہوئی، اور وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ شورا کے ممبر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مشیر تھے حضرت عمر کے۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ 80 کوڑے سزا مقرر کی جائے۔ کیوں؟ فرمایا شراب پی کر یہ جب بھٹکتا ہے تو کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی پر جھوٹ لگاتا ہے، جب اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا، یہ کسی پر بکواس کرتا ہے۔ جب تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے تو اس کی بھی سزا 80 کوڑے مقرر ہونی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا عیب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو کسی پر تہمتیں لگاتا ہے۔ اور یہ سارے گناہوں کا سبب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ صرف غرور اور تکبر ہے، کہ انسان غرور میں مارا ہوا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کی چغلی کرتا ہے، دوسرے پر تہمتیں لگاتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جب تک آپ اس سے توبہ نہیں کرو گے، اس سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک گناہ اللہ کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے حق کو جب چاہے معاف کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قیامت والے دن ہو سکتا ہے آپ اور میں اللہ کے حق چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر بندوں کے حق ہمارے ذمہ ایسے رہ گئے کہ آپ نے اور میں نے کسی پر تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، قیامت والے دن اللہ کہے رک جاؤ، اپنے تو میں معاف کرتا ہوں، دوسروں کے معاف نہیں کرتا، فلاں بندے پر تم نے تہمتیں لگائی تھی، الزام لگائے تھے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر اس نے کہہ دیا میں معاف نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ وہاں تو بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس دن کیا ہوگا؟ اور بھائی کچھ لوگ ہوں گے جو کہہ دیں گے ہم معاف نہیں کرتے، آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ کافر پھر رہے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ان کو کوئی کسی سے کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کو ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا، یہ بسوں میں ٹرینوں میں جو کر رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، کسی کو پرواہ نہیں۔ آپ اور میں ایک دوسرے کی پرواہ میں لگے ہوئے، آپ کو کیا بھائی، مجھے کیا۔ ہاں میں کروں، میری ذمہ داری ہے، یا گھر کا کوئی بڑا ہے
پھر آپ نے اگر دیکھا ہے میرے اندر 1000 عیب ہیں، میں دوسرے کے عیب کو دیکھ کر بیان کروں تو میں اپنے عیبوں کو تو پہلے دیکھوں میں کیا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر دیکھا ہے تو اس عیب کو دوسرے کی اس کی پیٹھ کے پیچھے جا کر دوسرے کو بیان مت کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، میتن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ کسی کی پیٹھ کے پیچھے جا کر اس کی چغلی کرنا، دوسرے کے سامنے اس کو چاندی کے ورق لگا کر بیان کرنا، بالکل بے عین ہی ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اور آگے بڑی عجیب آیت فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ایمان والے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک مرد و عورت سے پیدا کیے گئے۔ وجعلناکم شعوبا، تمہارے خاندان و قبائل اور قبیلے، لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ تم خان ہو، تم چودھری ہو، تم نواب ہو، کیا نہ 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 نہ، یہ صرف جان پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم سے اچھا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے۔ ہاں، اللہ کے ہاں فخر کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رجوع کرنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے اگر توبہ کرتے رہو گے اللہ تم پر رحم بھی کرتا رہے گا، اور اللہ تم پر رجوع بھی کرتا رہے گا، نظر کرم بھی کرتا رہے گا، تمہیں دیکھتا بھی رہے گا، تم پر رحم بھی کرتا رہے گا۔ ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف رکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ ایک دوسرے سے دور کرنے کی یہ گناہ ہیں۔ بندہ ایک دوسرے سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ ایک دوسرے سے دور چلا جائے۔ اللہ تمہارے درمیان میں محبتوں کو رکھنا چاہتا ہے، نفرتوں کو نہیں۔ یہ چیزیں نفرتوں کی ہیں، یہ نفرتوں کے بیچ دور کرو۔ نفرتوں کے بیچ جو تمہارے اندر ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، محبتوں کے بیچ۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قومیت کی طرف، رنگ و نسل کی طرف، قبیلوں کی طرف، زبانوں کی طرف بلانے والے یہ عصبیت اور جہالت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جہالت کے زمانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ، جب حجۃ الوداع فرمایا تو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج ساری جہالت کی باتوں کو میں اپنی پاؤں کے تلے رونتا ہوں۔ آج کے بعد یہ ساری جہالت کی چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں نے رون ڈالی ہیں۔ آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی رنگ و نسل کا اختلاف، کسی زبان کا اختلاف کسی پر کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، تقوی جس کو حاصل ہے وہ اللہ کے ہاں تم سب سے اچھا۔ یہ جہالت کے زمانے کی باتیں ساری چلی گئی۔ یہ جہالت کی بات ہے۔
ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ ایک محبت کا بیج ہے۔ عربوں کی جنگیں سالوں تک چلتی رہی۔ یہ قبیلے جو تھے عربوں کے، سال ہر سال تک، سالوں تک ان کی جنگیں تھیں، لیکن کلمہ پڑھا تو وہ سالوں کی جنگیں اور نفرتیں محبتوں میں بدلی۔ ابو سفیان سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی نہیں تھا عرب میں، لیکن جب کلمہ پڑھا تو ابو سفیان سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا وہ جواب دیا کہ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گورنر بنایا۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ خچر پہ سوار تھے، تو خچر کی دو مہاریں تھیں، ایک طرف سے حضرت عباس، یہ بھی اسی دن مسلمان ہوئے 2-4 دن پہلے، ایک طرف مہار حضرت عباس نے پکڑی ہوئی تھی اور ایک طرف کی مہار حضرت ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی۔ حنین کے میدان میں پہنچے تو تیر آنکھ میں لگا حضرت ابو سفیان کے، اور حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں آ کر فرمایا کہ ابو سفیان آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ بہت دشمنی کر لی آپ کی، اب آپ مجھے جنت چاہیے، مجھے آنکھ نہیں چاہیے۔ اسی ایک آنکھ سے گزارا کیا، ایسا عشق کا مظاہرہ کیا۔ دشمنیاں تھیں جب تھیں، لیکن جب اسلام میں آئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عشق و محبت کا مظاہرہ کیا۔ ایمان نے پھر ایسا جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہی چیز آج بھی ہمیں کہتی ہے کہ زمانے جہالت کی باتیں چھوڑ دی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھو۔ ایمان والا کلمے والے کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہی ہے کہ دوسرے ایمان والے کے بارے میں اچھا خیال رکھو، یہ مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اگر میں برا خیال رکھوں گا تو برا خیال رکھنا بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور یہ خیال برا ایسا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر ہمیں اس سے معافی مانگنی پڑ جاتی ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتا پھر اللہ معاف نہیں، یہ حقوق العباد میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس قبرستان میں 2 میتوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں ایک میت ایسی ہے نمازی ہونے کے باوجود دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے چغلی کیا کرتا تھا، اور ایک میت ایسی ہے جو اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ یہ چغلی پیٹھ کے پیچھے کرنا، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بندے کو قبر کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں عذاب قبر کا مستحق بنا دیتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔
اور قرآن تو کہتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کرنے والا یوں سمجھے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے؟ ایک تو انسان کا گوشت ویسے ہی حرام ہے، گویا کہ یہ اپنے بھائی کو خود مار کر اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اس کا بھائی ہے اور یہ اپنے بھائی کو مار کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ ویسے ہی گوشت حرام تھا مسلمان کا، اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کو مار کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ انسان انسان کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردار کا گوشت کھائے، جانور مردار کا گوشت کھانا کتنا نفرت انگیز ہے، اور انسان کو مردار کر کے انسان کا گوشت کھائے انسان اگر، تو یہ کتنا بڑا مردار ہے۔ فَكَرِهْتُمُ، تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس گناہ سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر کر بیٹھے ہو اس سے بھی معافی مانگو، اللہ سے بھی معافی مانگو۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو ہو سکتا ہے پھر تمہیں اللہ بھی معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے دوستو، پھر دروازے پہ جا کر اس سے معافی مانگنی پڑتی۔ یہ پھر جھوٹ ہوتا ہے، ہم جنازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اس سے ناراض ہے تو اس کو معاف کر دو جنازے سے پہلے۔ اس طرح معافی نہیں ملتی، اس طرح معافی نہیں ملتی۔ معافی تو اس وقت ملتی کہ جب وہ خود زندہ تھا تو معافی مانگتا۔ اب مولوی صاحب اگر جنازے سے پہلے کھڑے ہو کر کہیں کہ اس کو معاف کر دو، میرے کہنے سے معافی ہو جائے گی؟ اس وقت تو ایسے مسلمان کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا، کیا معافی ہو جائے گی؟ معافی تو یہ تھی کہ وہ مرنے والا خود معافی مانگتا اپنی زندگی میں۔ یہ وہ پنجابی میں جملہ بولتے ہیں گنگلوؤں سے مٹی اتارنا، یہ گنگلو سے مٹی اتارنا ہے کہ مرنے وقت جنازے سے پہلے ہم کہہ دیں جی معاف کر دو۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے تو اس وقت ہم کہیں کہ جی معاف کر دو، یا وارث کھڑے ہیں ان سے رابطہ کر لو۔ وہ تو کوئی وارث ہوتا ہے کوئی ذمہ دار بنے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے دینا ہے، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ثبوت لاؤ کہ اس نے دینا بھی ہے کہ نہیں، تو لکھا ہوا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کتنے ہوتے ہیں جو دینے والے پھر جاتے ہیں اس وقت، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے کہ اس نے دینا تھا تمہارا؟ میرے دوستو، زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت کو جانو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا غیر، تم سارے کے سارے ایک مرد و عورت کی اولاد ہو، اور کلمہ پڑھنے والے تو تم ایک مرد و عورت کی اولاد ہو اور ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم سارے باب آدم کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ خاندان، یہ قبیلے، لِتَعَارَفُوا، یہ جاننے کے لیے، پہچان کے لیے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے، ہونے چاہیے تعارف کے لیے۔ میرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قریشی اور ہاشمی کہلاتے تھے، اس سے کوئی انکار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین قبیلہ قریشی اور ہاشمی ہے۔ اللہ نے چنا ہے انسانوں میں قریش کو، اور قریش میں سے اللہ پاک نے بنو کنانہ کو چنا ہے، کنانہ سے پھر اللہ نے ہاشم کو چنا ہے، ہاشم سے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے۔ اس دھرتی پر میرے قبیلے سے اچھا کوئی قبیلہ کوئی نہیں، لیکن یہ قبیلے جان اور پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ کسی عربی کو اعجمی پر، کسی اعجمی کو
عربی پر کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں الا بالتقوی، جس کے دل میں تقوی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اس کی اللہ خبر رکھتا ہے اور اللہ جانتا ہے تم میں سے کون اچھا ہے۔ ایک بات آخری کہہ دوں، یہ جو تقوی ہے نا، تقوی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں متقی بننے کی توفیق دے۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں نبیوں کو چھوڑ کر صرف ایک بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتقی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ صرف ایک بندے کے بارے میں قرآن نے کہا، ہمیں کہا ہے کہ تقوی کو اختیار کرو، دل میں تقوی لاؤ۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ نے خود کہا اس کے دل میں تقوی ہے۔ باقی کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے تقوی کو اختیار کرو۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کے دل میں تقوی، اور وہ بندہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی بھی نہیں کہا تقوی، اتقی، سب سے بڑا۔ اگر کوئی مجھ سے ڈرنے والا انسانوں میں ہے نبیوں کے بعد تو وہ صدیق اکبر۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، دوسری صفت ان کی بیان کی۔ ہمیں کہا گیا کہ پاک مال اللہ کی راہ میں دو۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا میں یہی بندہ ہے جو پاک مال اللہ کی راہ میں دیتا۔ کمال ہے اس بندے کے بارے میں کہ ایک ہی بندہ ہے جو پاک مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے نبیوں کے سوا، اس کا مال ہی پاک ہے اور پاک مال ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ گزرے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق بخشے۔ صحت کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک صحت نصیب فرمائے۔ ہمارے پرویز صاحب کے داماد ہیں، ہمارا تو بچہ ہے، بیٹا ہے وسیم، شاید مجھے نظر بھی آیا ہے کہیں، ہاں شاید بیٹھا ہے۔ ہاں ہاں دادا، ہاں اس کے دادا کا انتقال ہوا ہے جہلم پاکستان میں۔ ان کی مغفرت کی دعا کا لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے آپ کے بھی ہمارے بھی ہم سب کے، یہ جاتی بہار ہوتے ہیں۔ جب کسی پھل کا، فروٹ کا موسم جانے والا ہو تو ریڑھی اور ٹھیلے پہ پھل فروٹ بیچنے والا کہتا ہوتا ہے جاتی بہار کے تحفے ہیں، لے لو پھر سال کے بعد ملتے ہیں۔ وہ پھل فروٹ تو پھر بھی سال کے بعد مل جاتا ہے، یہ بزرگ لوگ جب چلے جاتے ہیں پھر قیامت کے دن ہی ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں بڑا ہوتا ہے نا،
یہ بڑے جس گھر میں ہوتے ہیں نا، یہ رحمت کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ جب بڑے چلے جاتے ہیں نا تو گھر سے رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ وہ ماں ہو، دادا ہو، نانا ہو، والد ہو، بڑا کوئی بھی گھر میں ہو، یہ اللہ کی رحمت ہوتے سبب۔ ان کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اترتی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بڑا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، میں اس گھر سے رحمتوں کو روک لوں۔ مجھے شرم آتی ہے۔ وہ لاٹھی کو ٹیکتا ہوا جب گھر میں چلتا ہے، جب اس کا سہارا کوئی نہیں بنتا، تو اس گھر میں میری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم بے قدرے ہیں، قدر نہیں کرتے بڑوں کی گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر بڑوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو گھر میں۔ ان کی چارپائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر بڑوں کے ساتھ بیٹھو یوں سمجھو کہ ہم جنت کے باغوں میں بیٹھے۔ یہ لوگ دوبارہ نہیں ملتے۔ اللہ ہمیں بڑوں کی عزت قدر جاننے کی توفیق دے۔ کبھی گھر میں بڑوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ بڑوں کی زندگی میں کیڑے نکالیں گے، بڑوں کی عزت ختم ہو جائے گی، سمجھ لو قیامت نزدیک آ گئی۔ یہ چل چلاؤ کا زمانہ ہے، قیامت نزدیک ہے، بڑوں کی عزتیں ختم ہو گئی۔ بڑے ایک بڑے درخت کی طرح ہوتے ہیں، چھاؤں ہوتے ہیں۔ بڑوں کو بھی بڑا بن کے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے بڑوں کے لیے ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن بڑے اللہ کی رحمت کا سبب ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں بڑے ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ جس گھر میں بڑے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جن گھروں کے بڑے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ www.darsequran.com